الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم۔ ڈیٹ 9 مطالعہ پاکستان اسٹڈیز کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اپنے یونٹ نمبر 1 کا جو ٹاپک تھا ہمارا دا فاؤنڈیشن اینڈ کنسیپٹ آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی نظریہ پاکستان کی اساس اور اس کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو آج جو ہم لوگ اس کا پڑھیں گے، ہمارا اس کا 5th ٹاپک ہے اسلامک ڈیموکریسی، یعنی اسلامی طرز جمہوریت۔ اس کے بارے میں آج پڑھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یعنی اسلامک اسٹیٹ از فاؤنڈیڈ آن ڈیموکریٹک پرنسپل، کہ ایک جو اسلامی ریاست ہوتی ہے وہ فاؤنڈیڈ ہوتی ہے، بنتی ہے ڈیموکریٹک پرنسپل یعنی جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے۔ بٹ دا کنسیپٹ آف اسلامک ڈیموکریسی، لیکن جو اسلامی جمہوریت کا تصور ہے is different، بہت مختلف ہے from that of western democracy، یعنی مغربی جمہوریت سے اسلامی جمہوریت کا جو تصور ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ according to the principle of Islamic democracy، اسلامی جمہوریت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق only capable یعنی باصلاحیت، truthful راست گو، pious نیک، faithful ایماندار، and almighty اللہ fearing people کہ جو اللہ پاک کے پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں have the right of public representation، کہ انہیں نمائندگی کا جو ہے وہ حق حاصل ہوتا ہے۔ یہاں بھی کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوری اصول کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق صرف باصلاحیت، راست گو، نیک، ایماندار اور پرہیزگار نمائندوں کو حاصل ہے۔ The rights of minorities are also guaranteed in it، اور اس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضمانت دی گئی ہے۔ It is stated in the Holy Quran، قرآن پاک میں ارشاد ہے that all matters of the Muslims are decided through mutual consultation، کہ مسلمانوں کے جو سارے باہمی معاملات ہیں وہ مشاورت سے طے پاتے ہیں، یعنی وہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں انہیں یہ باہمی مشاورت سے طے پائے جاتے ہیں۔ That's why consultation bears great importance in an Islamic society، اسی لیے اسلامی معاشرے میں کنسلٹیشن یعنی مشاورت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ The Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم sought the opinion of his venerable companions on every important occasion، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ کرام سے during the period of orthodox caliphs، یعنی جو خلفائے راشدین کا دور تھا، a مجلس شورا consisting of the respected companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had been constituted that gave advice to the caliph on all important matters۔ جو خلفائے راشدین تھے، جو آپ کے آرتھوڈکس کیلفس کے دور میں صحابہ کرام پر مشتمل ایک مجلس شورا قائم کی گئی تھی جو تمام اہم معاملات پر خلیفہ کو مشورے دیتی تھی۔ At the time of the election of the caliph، جب خلیفہ کے انتخاب کا وقت ہوتا تھا، also opinion of the public representative، تو اس میں لوگوں کی نمائندگی بھی جو ہے وہ ان نمائندے جتنے بھی تھے was sought and responsibility of this important position was entrusted to only those companion of the prophets who were capable of، کہ خلیفہ کے وقت جو انتخاب کے وقت بھی لوگوں کے نمائندوں کی رائے لی جاتی تھی اور اس اہم منصب کے اہل صحابہ کو ہی ذمہ داری سونپی جاتی تھی، کہ جو بہت زیادہ لائل ہوتے تھے انہیں یہ والی ذمہ داری۔ آفٹر دا الیکشن کے بعد دا ریپرزینٹیٹیو آف ڈفرینٹ گروپس، کہ جو مختلف گروپس کے اینڈ ٹرائبس آف دا مسلم یوز ٹو ٹیک oath of allegiance at the hands of the caliph
to pledge their loyalty to him. تو انتخاب کے بعد کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں اور قبیلوں کے نمائندے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، یعنی ان سے وفاداری کا، لائلٹی کا حلف لیا، جو اوتھ لی جاتی تھی. This whole process was the best example of democratic method of election. تو یہ سارا عمل جو تھا ایک جمہوری طریقہ انتخاب کی بہترین اگزامپل تھا، یہ بہترین مثال تھا. The elected caliph performs the due responsibilities of governance within the limitation of Islamic Sharia, and he was responsible for every decision and measures before his subject after Almighty Allah. منتخب جو خلیفہ تھا، جو کیلف تھا، وہ شرعی حدود کے لیے، جو آپ کی اسلامک جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر رہ کر حکمرانی کا فرض ادا کرتا تھا، اور اپنے ہر فیصلے اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی رعایا کے سامنے وہ آنسریبل تھا، یعنی جواب دہ تھا. It was the desire of the Muslims of Indo-Pak subcontinent. برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی خواہش تھی that they should have their own separate and independent homeland، کہ ان کا اپنا ایک الگ اور خود مختار وطن ہونا چاہیے، where they could establish a system of government based on the principle of Islamic democracy، کہ ایسا الگ اور خود مختار وطن ہو جہاں وہ اسلامی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق نظام قائم کر سکے. As a result of this struggle، اب اس جو اسٹرگل تھی، اس جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان came into existence wherein public representatives are bound to exercise their executive authority within the limit prescribed for them by Almighty Allah. اب اسی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان مرز وجود میں آیا، جہاں حکومتی اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کرنے کے پابند ہے. The constitution of our country is the manifestation of an Islamic democratic society. ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ اسلامی جمہوری معاشرے کا عکاس ہوتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح while addressing the Shahi Darbar at Sibbi, Balochistan on 14th of Feb 1948 said، قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1948 کو شاہی دربار سبی بلوچستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، We must lay the foundations of our democracy on the Islamic ideals and principles in true sense، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں. اوکے اسٹوڈنٹ، جو نمبر 6 پہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایکول رائٹس آف مائنورٹیز، یعنی اقلیتوں کے مساوی حقوق. مائنورٹیز جو ہمارے ملک میں جیسے مسلمان زیادہ اور باقی قومیں کم ہوتی ہیں، جو کم تھوڑی مقدار جن کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ 97% مسلمز ہیں تو 3% ہمارے پاس 3% جو ہے مائنورٹیز ہیں، ہندوز ہیں، اس میں مختلف ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، سکھ وغیرہ، جس طرح یہ ساری جو کاسٹ ہوتی ہیں یہ ان کو مائنورٹیز کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم مائنورٹیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایکول رائٹس دیے جاتے ہیں. ان این اسلامک اسٹیٹ، ایک اسلامی ریاست میں نان مسلم مائنورٹیز جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں اور آلسو گرانٹیڈ ایکول سیوک رائٹس، انہیں برابر کے شہری حقوق حاصل ہیں. They have every right to protect their language, culture and place of worship. ان کو اپنی زبان یعنی انہیں اپنی لینگویج، کلچر، انہیں ثقافت اینڈ پلیس آف ورشپ اور جو ان کی مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے.
قائد اعظم محمد علی جناح while addressing the Constituent Assembly of Pakistan on 11th of August 1947 said قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا انہوں نے؟ یو آر فری، آپ آزاد ہیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، ماسک مسجدوں میں، اینڈ ادر پلیس آف ورشپ، اور جو آپ کی دوسری عبادت گاہیں ہیں ان دا اسٹیٹ آف پاکستان، جانے کے لیے آپ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہیں. یو میں بلانگ ٹو اینی ریلیجن، آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سیکٹ یا پھر کسی فرقے سے، یا پھر کریڈ کسی عقیدے سے تعلق رکھیں. ٹھیک ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مذہب، فرقہ یا عقیدے سے تعلق رکھیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ، اس کا ریاستی امور سے کوئی تعلق، کوئی سروکار نہیں ہے. وی آر میکنگ دا بگننگ آف آور سسٹم ود دس فنڈامنٹل پرنسپل، ہم جو ہیں اس بنیادی اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں، دیٹ وی آر آل ایکول سٹیزن آف دا سیم اسٹیٹ، کہ ہم سب ایک ہی مملکت کے برابر کے شہری ہیں. یہ قائد اعظم نے جو اسپیچ کی تھی ان میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں، مسجدوں، دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، آپ پاکستان میں آزاد ہیں. کیونکہ اب ہم لوگوں نے بھی تو ہندوستان میں مائنورٹیز کی حیثیت سے گزارا تھا ٹائم، لیکن وہاں پر انہوں نے کوئی بھی ہمارا رائٹ، ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں دی. ہم لوگ کو کہیں پر بھی، ہم تو کیا پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ وہاں کے جو لو کاسٹ ہندو بھی تھے اور باقی جتنی مائنورٹیز تھی انہیں بھی وہاں پر بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن قائد اعظم نے کہا کہ آپ مملکت پاکستان میں آپ لوگ بالکل آزاد ہے، جیسے مسلمان یہاں کے شہری ہیں انہیں حقوق حاصل ہیں، اسی طرح سے جو ہندو ہیں یا باقی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان سب کو وہی برابر کی شہری حقوق حاصل ہیں جو کہ مملکت پاکستان میں مسلمانوں کو حاصل ہیں. The non-Muslim minorities are guaranteed equal rights in the Constitution of Pakistan. کہ جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں انہیں پاکستان کے آئین میں مساوی یعنی ایکول جو رائٹس ہیں اس کی ضمانت دی گئی ہے. The Pakistani Hindus, Sikh, Christians, Parsis and followers of other religions are working for the progress and stability of Pakistan. کہ جو پاکستانی ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے شولڈر ٹو شولڈر یعنی جو ہے مسلمان ہم وطنوں کی شانہ بشانہ ود دیئر مسلم پاکستانی کمپیٹرائٹس، محب وطن کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے کہ عیسائی، پارسی جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنے مسلم پاکستانی ہم وطنوں کے شانہ بشانہ یا کمپیٹرائٹس یعنی ابل وطنی کے ساتھ وہ جو ہے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. Many among them are serving، ان میں سے کئی جو ہے وہ اہم سرکاری اداروں میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں آن امپورٹنٹ پوسٹ، جو بہت اہم سرکاری ادارے ہیں ان ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، جو کہ گورنمنٹ کے مختلف شعبے ہیں ان میں، انکلوڈنگ دا آرم فورسز، جن میں افواج پاکستان جو ہے وہ خاص طور پر شامل ہے. یعنی ان میں سے کئی لوگ اہم سرکاری اداروں جن میں افواج پاکستان اور دوسرے شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. The patriotism of these non-Muslim Pakistanis citizen has become a model and example for other nations of the world. کہ ان غیر مسلم پاکستانی جو بھائیوں کا جذبہ حب الوطنی ہے وہ اقوام عالم کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن چکا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا یعنی فاؤنڈیشن اینڈ کمپوننٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، کے نظریہ پاکستان کی اساس
اور اجزائے ترکیبی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ کل آپ لوگوں نے جو آپ کو میں اپنا کل لیکچر جو بھیجوں گی اس میں آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹ یہ کرنا ہے کہ جو میں آپ کو کام کرواؤں گی وہ آپ نے سارا آپ کی نوٹ بک کے اوپر سے نوٹ بک پہ اس کو لکھنا ہے کہ وہ جب آپ آئیں تو میں آپ کا وہ کام سارا چیک کروں گی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ اور بہت بہترین طریقے سے اور جس طریقے سے میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں تو آپ لوگوں نے جتنے بھی اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں میں ان کے ورڈ ٹو ورڈز آپ کو میننگ بتا رہی ہوں، آپ نے ان کو انڈرلائن کر کے اس کے اوپر میننگز لکھنے ہیں تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر کہیں پر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے ضرور لکھیں کہ آپ کو یہاں سے چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے اس کو ڈیفائن کر دوں گی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔